اور ہم کو اور دنیا میں بسنے والے ہر مسلم کو بالخصوص اور ہر غیر مسلم کو بھی بالعموم سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اور یہ سلامتی اور عافیت بغیر اسلام کے اور اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا جو اہل اسلام ہیں، اللہ ان کو یعنی ہم کو اسلام پر جمع رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جو غیر مسلم ہیں، اللہ ہمیں قبول فرمائے، ہم ان کی خدمت میں اس نعمت اسلام کو پیش کریں اور ان کی سعادتوں میں لکھا ہوا ہو کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اردو میں ہی بات کرنی ہے نا یا کشمیری میں؟ اردو میں۔ چل کوئی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہے جوانوں کے ساتھ ساتھ ادھیڑ عمر والوں کو آج کسی چیز کی تشویش ہے، وہ میرے ذہن میں ہے، وہ تشویش ذہن میں ہے اور آپ کے جذبات کا احساس بھی ہے۔ اس کی رعایت کر کے انشاءاللہ مختصر سی بات کروں گا۔ اور دل یہ چاہتا ہے کہ اس جامع مسجد میں نماز ظہر 1:30 پر ہے، ہم 1:30 پر ہی نماز ظہر پڑھ کر اس جلسے کا اختتام کریں۔ اور جو کوئی انورٹڈ کاماز بگن اور انورٹڈ کاماز کلوز، اللہ کرے وہ جیت ہی جائے، آمین یا رب العالمین۔ مگر مجھے یہ کو بتاؤ کہ لکڑی کا ڈنڈا مارا کسی نے، چھکا مارا، کوئی جیتا کوئی ہارا، اس سے قوموں کی تعمیر نہیں ہوتی ہے، اس سے انسانیت کی تعمیر نہیں ہوتی ہے، اس سے خدا شناسی نہیں ملتی ہے، اس سے آخرت پسندی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس سے انسانیت دوستی کی جوہری صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ڈنڈا مارا وہ تو سونے میں تولے جاتے ہیں، دیکھنے والوں کو ملا کہ مجھے خدا نہ بنا۔ اگر آپ کو بھی 5% 1% ملا علم میں سے تو میں کہوں گا آپ جیتے، وہ چاہے ہاری یا جیتی وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں ملا، وقت بھی چلا گیا، اہم کام تھے وہ بھی چلا گیا، نمازوں میں بھی تخفیف کرا دی، جلسوں میں بھی جلدی کرانی پڑی، تو مجھے بتاؤ یہ دین کا بھی خسارہ ہے اور دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے خسارے سے بچائے، کہو نا آمین آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں ہمارے ان جلسوں کا یا ان مشوروں کا یا ان مجلسوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور دین کے لیے جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اس نسبت کی لاج رکھے، کہو نا آمین۔ اب آمین کہنے میں بڑے بخیل لگ رہے ہیں، یہ آمین تو اہل اسلام کی خصوصی نشانیوں میں سے ہیں جو اس امت کو ملی ہے۔ بیضاوی شریف ہمارے یہاں تفسیر کی بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، اب دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں وہ نہیں ہے، بہت مشکل کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں سورہ تفسیر کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو الحمدللہ طالب علم زمانے میں پڑھی ہے لیکن ابھی بھی ذہن میں ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَعْبِيرُهُ تَعْبِيرَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ۔ آمین کی دو صورتیں ہیں ارشاد بھائی، ایک ہے آمین نماز سے باہر جو آپ اور ہم ابھی آمین آمین کہہ رہے ہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اور ایک ہے وہ آمین جو نماز کے اندر ہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اس آمین کی بھی دو قسمیں ہیں، آہستہ پڑھ لیں وہ بھی ثابت ہیں، آواز کے ساتھ پڑھ لیں وہ بھی ثابت ہیں،
شور کر کے پڑھیں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. اے ورڈ ٹو دا وائس. اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ جب امام جہری نماز میں ولدالین کہے تو تم آمین کہا کرو. ہم حنفی آہستہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ حدیثوں سے ثابت ہے آمین دعا ہے اور دعا میں اخفا اور آہستہ پڑھنا ہی افضل ہے. ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ سیاہ رات میں سیاہ چٹان کے نیچے سب سے چھوٹی سیاہ رنگ کی چوٹی کے جذبات اور اس کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں. تو جب ہم نے آمین کہا آہستہ اور جہرن بھی ثابت ہے آمین یہ بھی ثابت ہے انکار نہیں. تو کہا گیا جو شخص اس وقت آمین کہے پچھلے سارے گناہ آمین کہنے سے معاف ہو جائے. اور جو بندہ کسی کے حق میں دعا کر لے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور آمین کہنے والے بھی اس بشارت میں شامل ہیں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی تو جو اینٹ رکھتے تھے اس زمانے میں جو مٹیریل ان کو حاصل تھا وہ ترتیب کے ساتھ رکھتے تھے. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پکڑوایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنتے تھے. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے لیکن قرآن نے ہمیں بتلایا دونوں مجھ سے مانگ رہے تھے. لہذا جو دعا مانگے اور جو آمین کہے دونوں کو یہ بتلایا گا یہ دونوں کے دونوں مانگنے والے ہیں اور مانگنا ہے اللہ کی ذات سے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہرحال میں نے ایک تمہیدی بات کہی. تمام حمد اور ثنا اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں انسان بنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. الحمدللہ رب العالمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر بلکہ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب خرب ہا خرب بار درود اور سلام ہو. اس کے بعد تمام صحابہ اور تمام بزرگان دین پر آمین. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یہ میرا اردو زبان میں اور عربی زبان میں خطبہ. ہمارے عزیز مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارا رابطہ ہے. انہوں نے ماضی قریب کے حوالے سے بلکہ حال کے حوالے سے رابطے کا حال بتایا. آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو مشکل تو نہیں ہے. میں کوشش کروں گا آسان. میں بتاؤں گا ہمارا جو روشن ماضی قریب ہے الحمدللہ ہمارا تعلق اس ماضی قریب کے روشن تاروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک ہے عالمی اور عالی دعوت التبلیغ کا کام جس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ کاندھلوی دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے. فاضل دیوبند تھے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے شاگرد تھے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد. سنیے 1857 عیسوی کے بعد جب مسلمان ہندوستان سے انگریز سامراج کو دیس باہر نکالنے میں بظاہر ناکام ہو گئے اور انگریزوں نے جوابی کارروائی شروع کی مسلمانوں کے خلاف مسلمان علماء کے خلاف. ایک لمبی داستان ہے ایک خون چکان داستان ہے اس سے بحث نہیں. تو آخری مرحلے پر وقت کے تمام جو وقت کے رازی تھے جو وقت کے غزالی تھے جو وقت کے امام ابن تیمیہ تھے جو وقت کے امام اعظم تھے جو وقت کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے جو وقت کے خواجہ معین الدین اجمیری تھے ان جیسے اکابر علماء نے مل جوڑ کے کہا کہ پورے بر صغیر میں پورے ہندوستان میں
مسلمانوں اور اسلام کے تحفظ اور بقا کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مدرسہ قائم کرو۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں تاریخ کے حوالوں سے عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ انداز میں۔ چنانچہ سبوں کے دل میں یہ بات آئی کہ بقائے اسلام اور بقائے اہل اسلام کے لیے واحد ذریعہ ہے مدارس قائم کرو، ایک مرکزی مدرسہ قائم کرو۔ یہ وقت کے تمام اولو العزم اولیاء کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اس کو ہم کہتے ہیں الہام۔ وہی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، وہی قطعی ہے، وہی حجت ہے، وہی دلیل ہے، وہی میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی ہے۔ الہام اللہ کی جانب سے، جو اللہ کے پیاروں کے دلوں میں اللہ کی جانب سے ڈالا جاتا ہے۔ بہرحال سبوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ مدرسہ قائم کر۔ دارالعلوم دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا 31 مئی 1866 عیسوی میں۔ چھتہ مسجد میں تعمیر نہیں، شڑ نہیں، زمین نہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی نسبت سے دین کا کام۔ انار کے درخت کے نیچے جو استاد تھا ان کا نام محمود، جو شاگرد تھے ان کا نام محمود۔ دارالعلوم دیوبند کا آغاز محمودین سے ہوا، یعنی انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا، اس کا حال روشن ہوگا، کیونکہ اس کا ماضی محمودین کی نسبت سے جڑا ہوا ہے۔ محمودین کہہ کے ہی تعریف کیے ہوئے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد استاد اور شاگرد کے ذریعے سے پڑی انار کے درخت کے نیچے۔ یہ چھتہ مسجد کے سامنے صحن میں انار کا درخت۔ میری فراغت 1985 میں دور حدیث سے اور 1986 میں دارالافتاء سے ہے۔ ان دنوں وہ انار کا درخت سرسبز اور شاداب رہتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اتنے سالوں میں میں نے کبھی بھی انار کے درخت کو پھلوں کے بغیر نہیں دیکھا۔ یہ انار کا درخت ہر سال، انار کا درخت ہر موسم میں، جاڑا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، خزان ہو، بہار ہو، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے انار کے اس درخت کو ہر وقت سرسبز و شاداب دیکھا، اور ہر وقت اس پر انار کے کچھ نہ کچھ پھل نکلتے رہتے تھے۔ اب پھر دارالعلوم نے اس انار کے درخت کو کاٹا، کیونکہ لوگوں نے اس کے ساتھ شرکیات کا معاملہ کیا۔ چند ایک نے طواف کیا، چند ایک نے دشیاں گانڈی، اپنے باندیاں اس کے ساتھ باندھ دی، بندیاں اپنے ساتھ ان کے ساتھ باندھ دی، کچھ نے ایسے یوں کیا، تو دارالعلوم دیوبند نے انار کے اس درخت کو کاٹا۔ بہرحال یہ بنیاد، اس کے بعد کاروان بڑھتا رہا۔ مجھے تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں ہمارے حضرت الاستاذ حضرت مولانا ریاض علی صاحب ظفر بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے سنن ابن ماجہ شریف پڑھی ہے، جو کسی زمانے میں ناظم امتحانات اور ناظم تعلیمات میں رہے ہیں، اور بہت بڑے شاعر، بہت بڑے صحافی، بہت بڑے ادیب تھے۔ خود ساقِ کوثر نے رکھی میں کھانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ یہ شعر ہے کیا؟ حقائق پر مبنی ہے۔ بہرحال زمین خریدی گئی، زمین خریدی گئی، زمین خریدنے کے بعد طے ہوا اب یہاں سے دارالعلوم دیوبند کی عمارت کی تعمیر ہو، جس کو ہم نودرہ کہتے ہیں۔ نودرہ ابھی بھی موجود ہے۔ مورسری کے دونوں درخت گواہ ہیں، اور مورسری کے پاس وہ بہتا چشمہ ابھی بھی گواہ ہے، اور سہدری اور نودری گواہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم عالم ربانی حضرت مولانا شاہ محمد رفیع صاحب عثمانی دیوبندی کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا مولوی رفیع الدین، یہ جو جانب شمال حصہ ہے اس کی طرف سے تنگی ہو، ذرا یہاں سے اس کی بنیاد کی کھدائی کرنا۔ ساقِ کوثر سے مراد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ خود ساقِ کوثر نے رکھی میں کھانے کی بنیاد یہاں۔ یہ میں کھانا ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں انسانوں کو ڈھالا جاتا ہے، انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔
یہاں آدمیت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں ملت اور قوم کے لیے بہترین افراد کی ذہن سازی ہوتی ہے جو ملت کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں، جو امتیاز مسلک اور مذہب کے بغیر ساری انسانیت کے لیے آدم جیسے انسان ہوں، ساری انسانیت کے لیے فرشتے جیسے صفات کے مالک ہوں۔ یہ تعلیم گاہ بھی ہے، یہ تربیت گاہ بھی ہے، یہ عبادت گاہ بھی ہے، یہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم بھی ہے، یہاں ضرب اللہ بھی ہے۔ یہ ہے میں کھانے کی بنیاد۔ جب تہجد سے فارغ ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، جوں اجالا ہونے لگا، طرح اس جگہ پر گئے اور دیکھا کہ یقیناً وہ نشان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے جو لکیر کھینچی تھی وہ موجود تھی۔ پھر اگلے دن اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے خواب میں یہ بشارت ملی ہے، دی گئی ہے کہ یہاں سے تعمیر شروع کرو تاکہ جانب شمال جگہ کی تنگی نہ ہو۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، اسی کے ہم فیض یافتہ ہیں، اگرچہ ہم کچھ نہیں کر پائے۔ مادر علمی تیری عظمتوں پر لاکھوں بار سلام ہو۔ ہم آپ کے آنچل کے تقدس کی قسم کھاتے ہیں، اگر خیر اللہ کی قسم کھانے کی گنجائش ہو انشاءاللہ آپ کے آنچل پر داغ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم مسلمان تھے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ، اور پختہ ارادہ کرو کہ جب ہم مریں گے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی امام غزالی کی تلقین ہے، بس یہی سیدنا حضرت بلال حبشی کی روح ہے۔ اسی روح کو آگے جانے کے لیے یا دعوت و تبلیغ کی محنت ہے یا ان مدارس کی محنت ہے، یہ حاصل ہے دارالعلوم کی بنیاد کی۔ اس کے بعد یہ دارالعلوم چلتا رہا، اور دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند ہی کے فاضل اور فارغ ہیں، لہذا جہاں دارالعلوم کا فیضان ہے وہاں دعوت و تبلیغ کا فیضان ہے، جہاں دارالعلوم جہاں دعوت کا فیضان ہے وہاں دارالعلوم کا فیضان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے جو الحمدللہ ساری دنیا میں انسانیت سازی کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے، انسانیت سازی کے حوالے سے جو محنت ہو رہی ہے، غیر مسلموں کو کس این امبریس کر لو، غیر مسلموں کو بھی جوڑو، ان کے ساتھ روادری کا معاملہ رکھو، یہ سب دارالعلوم دیوبند ہی کا فیض ہے۔ یہ فیض کہاں کہاں پہنچا، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پیر کامل رہبر شریعت اور امام طریقت حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں نے حضرت پیر صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن جو القاب میں نے دیے ہیں وہ ان کے بڑوں نے، ہمارے بڑوں نے دیے ہیں۔ اس بنا پر میں نے عرض ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے خطبات پڑھے ہیں، ان کی تقریریں سنی ہے، ویسے کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں دین اور دعوت کے حوالے سے، علم اور عمل کے اعتبار سے میں دنیا کے 7 بر اعظموں میں نہیں 6 بر اعظم میں گھوما ہوں۔ 6 بر دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 7 ہیں، لیکن 6 میں انسانی آبادی ہے، 1 میں نہیں ہے۔ اور جہاں بھی گیا ہوں، ہر ملک میں گیا ہوں، ہر ریاست میں گیا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں وہاں میں نے فاضل دیوبند کو بالواسطہ اور بلا واسطہ فیض دیوبند سے فیض پانے والوں کو وہاں کام کرتے ہوئے، اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کام کرنے والوں کو دیکھا ہوں۔ میں وہاں بھی گیا ہوں جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں چلتے چلتے جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے کے بورڈ چڑھا ہوا دیکھا دا اینڈ آف ورلڈ، دنیا کا آخری کونا، وہاں بھی دیوبند کا فیض یافتہ کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ وہاں بھی دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کام کرنے والے مجھے وہاں بھی ملے، لہذا یہ ناملہ والے ہی نہیں، البتہ یہ ناملہ والوں کی خوش نصیبی ہے۔ دین اور دعوت کی نسبت سے، علم اور عمل کے اعتبار سے یہ فیض ان پہاڑوں پر بھی ہے، لیکن یہاں جو فیض پھیلا ہے وہ فیض حضرات اولیاء کرام اور بزرگان دین کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے حضرت شاہ ہمدان کا قافلہ یہیں آ کر
جنہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، تب تو یہ معاملہ بن گیا۔ اور جو بزرگ جہاں کسی بستی سے ہو کر گزرے، حدیث میں بشارت ہے، شرع عقائد میں یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عمر بن مسعود المعروف بالامام التفتازانی نقل کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية رفع الله العذاب عن هذه المقبرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناملہ والو، مجھے لگ رہا ہے شاہ ہمدان انہی راہوں سے گزرے ہیں۔ ناملہ والو، بوڑھی والو، بونیار والو، حضرت شیخ سید عبد الرحمن شرف الدین ترکستانی المعروف بلبل شاہ صاحب انہی پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کر کے آئے ہیں، تبھی تو آپ کو اسلام ملا، اور آپ کے اسلام کے تحفظ کے لیے دیوبند کا فیض یہاں تک پہنچا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اور یہ ان بزرگوں کی محنت ہے، ان بزرگوں کی ان کی دعوت اور تبلیغ ہی کا اثر ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا ہمارا رشتہ مضبوط، ہمارا شجرہ محفوظ، اور ہم صاحب حسب اور نسب ہیں، ہم بالکل موجود اور محفوظ ہیں۔ محمود بن سبتگین رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہمارے دوست فرما رہے تھے، میں نے اس پر یہ تصدیق کی، میرا باپ مجھے معلوم ہے، میری ماں کو معلوم ہے، میرے شوہر کون تھے، ان کے والدین کون تھے، یہ تو صحیح ہے، یہ تو بالکل درست ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دین اور دعوت کے حوالے سے ہمارا شجرہ محفوظ ہے، علم اور عقائد کے حوالے سے ہمارا شجرہ محفوظ ہے۔ اگر یہ دینی درسگاہ نہ رہیں تو یاد رکھیے گا پھر فتنے پھیلیں گے، پھر جہالت کی بنا پر لوگ اپنے مرید بنائیں گے، جن کو 6 کلمے یاد نہیں ہوں گے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتا ہوں، جن کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتا ہوں، اس کو آپ پیر بناتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے آپ پر، افسوس کی بات ہے ان پر جو شریعت سے بالکل خالی ہیں۔ اب آپ کہیں گے ان کے پاس جا کر تو دیکھیں، میں کہوں گا مسمرزم بھی ایک چیز ہے، جادو بھی ایک چیز ہے، ٹونا بھی ایک چیز ہے، صفری اعمال بھی ایک چیز ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر جاؤ، سورہ فلق پڑھ کر جاؤ، سورہ ناس پڑھ کر جاؤ، اعوذ بکلمات اللہ التامات 3 مرتبہ پڑھ کر جاؤ، پھر پیر پر دم کر لو، پھر دیکھتے ہیں پیر کیا بولے۔ ارے کہاں بھٹک رہے ہو؟ علماء یہاں ہیں، مفتی فاروق صاحب نے مفتاح العلوم مدرسہ کھولا ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، کل کے بچے ہیں، حافظ قرآن وہاں بھی بن رہے ہیں، ناظرہ خان وہاں بھی بن رہے ہیں، مولانا ریاض صاحب کئی سال سے یہاں محنت کر رہے ہیں، 10 بچوں کی ماشاءاللہ دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس مدرسے کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ ہے جس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنا ہو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جائیں۔ میں آپ ہی سے نہیں کہتا ہوں، میں اپنے نفس امارہ سے بھی کہتا ہوں، فتنوں سے بچنا ہو علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں۔ میں آپ ہی سے نہیں کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ اگرچہ ہم اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، علم کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، دین اور دعوت کے حوالے سے ہم امت کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کر سکتے، ہم امت کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ہم امت کے لیے انشاءاللہ غلط رہبری اور رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں سچی بات نہیں کہہ سکیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ گواہ رہنا، آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے۔ لہذا جڑے رہو، جوڑتے رہو، چلتے رہو، بڑھتے رہو، کرتے کرتے ڈرتے رہو، ڈرتے ڈرتے کرتے رہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب ہندوستان کے حالات کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر مدینہ پاک چلے گئے تھے، ارادہ تھا اب یہی مہاجر بن کر اپنی زندگی گزاروں۔ دوسرے بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ مولوی الیاس کو کہہ دو ہندوستان واپس جائے، اللہ آپ سے دین کا کام لے لیں گے۔ مولانا الیاس کو یہ بشارت ملی تو روتے روتے روز اطہر پر آ گئے اور یہ شعر بزبان حال گاتے رہے، سلامت رہے تیرے روزی کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر،
ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ ابی ذر۔ اور جب وہاں مدینہ پاک کو چھوڑ کر جہاں تشریف لائے تو اللہ نے دین اور دعوت کا کام لیا۔ تو حضرت ہمارے پیر مولانا صاحب فرما رہے ہیں نقشبندی صاحب، دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں، ہر ریاست میں گیا ہوں، دیوبند کا فیض یافتہ وہاں میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کام کرتے ہوئے میں نے وہاں دیکھا۔ یہ وہی آواز باجگست ہے، یہ صدائے ہے وہی آواز جو دیوبند میں گونجی ہے، اور اس وقت ناملہ میں الحمدللہ یہ آواز گونج رہی ہے۔ حضرت بلبل شاہ صاحب نے جو تلقین کی تھی، حضرت شاہ ہمدان جو تعلیم لے کر آئے تھے، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے مدارس اسی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے دعوت والے اسی تربیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گمراہ نہ ہونا میرے دوستو، کسی ایسے پیر اور فقیر کے ساتھ نہ جڑنا اپنے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کو دنیا تو مل جائے گی لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ہاتھ سے دین نہ نکل جائے۔ یہ تو تھی تمہیدی پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ خود ہی کیا ہے۔ اس کے بارے میں کئی ایک واقعات ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اللہ نے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جو 607 ہجری کے بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور جسد مقدس کی حفاظت کا کام نور الدین زنگی سے لیا ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سنانے میں وقت لگے گا۔ اللہ نے انہی دینی اداروں کی برکت سے انگریزوں کی چلتی تلوار کو روک دیا۔ اس واقعے کو میں قدر تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں۔ 1857 عیسوی میں جب ہندوستان پر انگریز سامراج کا تسلط ہوا، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، جب انگریز سامراج کا تسلط ہوا کتنا ظلم کیا انگریز نے، وہ خود انگریز مورخین نے رقم کیا ہے، مجموعی طور پر 51,000 علماء کو، حفاظ کو، قاری کو، ائمہ کو، خطیب حضرات کو سولی پر لٹکایا۔ 51,000 یہ ایک خون چکان داستان ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہندوستان کو انگریز سامراج سے نجات دلانے میں مسلمان پہلے صف میں کھڑے تھے، مسلمان ہراول دستی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہندوستان والوں، موجودہ دور کے حکمران سن لو، ہندوستان کو آزادی نہیں ملتی اگر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمان آگے نہ آتے، ٹیپو سلطان آگے نہ آتا، ریشمی رومال نہیں چلتی، محمود الحسن شیخ الہند کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ تو انگریز سے نجات پانے کے لیے سب سے زیادہ خضر راہ ثابت ہوئی۔ تو بہرحال کلام پاک بھی علماء کی شہادت کے ساتھ ساتھ کلام پاک کے مقدس اوراق کو شہید کر دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں کلام پاک کے نسخے جلائے گئے۔ کیا آپ کے علم میں ہے؟ لگ رہا تھا کہ انگریز نے جو تاریخ اندلس میں دہرائی ہے، قرطبہ میں دہرائی ہے، یورپ کے شمالی علاقوں میں دہرائی ہے، وہی تاریخ انگریز سامراج جو ہندوستانیوں کا مشترکہ دشمن تھا، جو سکھوں کا بھی دشمن تھا، جو ہندو برادری کا بھی دشمن تھا، مسلمانوں کے دشمن تو تھے ہی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بر صغیر میں اسلام کا خاتمہ ہوگا، لیکن اسلام محفوظ رہا انہی مدارس، انہی مکاتب اور علماء کرام کی کوشش اور محنتوں کی برکت سے۔ پھر کیا ہوا؟ لاہور میں ایک قضیہ پیش آیا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی والے 70 سالہ انگریز جج کے پاس حاضر ہوا۔ وہ مدعا علیہ تھے، کسی مدعی نے اس کے خلاف کسی مقدمے میں پیشی کے لیے کہا تھا۔ انگریز جج تھا۔ انگریز ججوں میں ایک چیز تھی، وہ ایک صفائی پسند تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لیا کرتے، چاہے ان کو اپنوں ہی کے خلاف عدالت میں فیصلہ کرنا پڑتا۔ یہ انگریزوں کا مزاج تھا، وہ جج کی حیثیت سے، وہ وکیل کی حیثیت سے ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔
بہرحال سفید داڑھی والے ایک نورانی بزرگ آئے 7 سالہ بچے یا 10 سالہ بچے کو لے کر. یہ واقعہ ہے لاہور کے ہائی کورٹ میں. جج صاحب نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ نے ہمارے نام سمن بھیجی ہے. میرا نام کچھ ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے نام. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا پوتا ہے اور حافظ قرآن ہے. جج صاحب نے کہا، انگریز جج نے کہا یہ حافظ قرآن ہوتا کیا ہے؟ جواب دیا حافظ قرآن یہ ہے، یہ آنکھیں بند کر کے کلام پاک کو بند کر کے زبانی الف سے لے کر یا تک پورا کلام پاک سنا سکتے ہیں. جج نے کہا یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. کہا ذرا سن کر دیکھیں. اب جج صاحب اپنی کرسی پر نیچے بیٹھے، اس چھوٹے سے 7 سالہ یا 10 سالہ بچے سے فرمایا، کہا بیٹے ذرا کلام پاک سناؤ. یہ خوش الہان قاری بھی تھا، مجود بھی تھا، حافظ تھا. موسوم سینے اور موسوم زبان سے نکلے ہوئے کلام پاک کے مقدس کلمات تیر کی طرح اثر انداز ہو رہے تھے. بہرحال انہوں نے تلاوت شروع کی. پہلی 3 گھنٹوں میں 10 پارے پڑھ لیے. پھر اگلے دن 3 گھنٹوں میں 10 پارے پڑھ لیے. پھر تیسرے دن 3 گھنٹوں میں زبانی 10 پارے پڑھ لیے. جب سارا کلام پاک سنا، عدالت کا کام کاج ٹھپ ہو گیا. جب سب کہا تو لارڈ میکالے سے، لارڈ بینٹن سے اور میکالے سے یہ کہا کہ ہم ملک ہندوستان سے یا متحدہ ہندوستان سے یا بر صغیر سے جو 8 ملکوں پر مشتمل ہے، ہم اندلس کی تاریخ کو یہاں دہرا نہیں سکتے. اندلس میں حافظ نہیں رہے، اندلس میں قاری نہیں رہے، اندلس میں ایسے موسم بچے حافظ قرآن نہیں رہے. ہم اسلام کو یہاں مٹا نہیں سکتے جب تک یہ معصوم بچے حافظ قرآن. اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہی فرمان جاری کیا، اب مسلمانوں کے گھروں میں مت گھسو اور کلام پاک کو اب مت شہید کرو. نہ عالموں کا سلسلہ اب بند ہو گیا قتل کرنے کا، اور کلام پاک کے شہید ہونے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. یہ اسی مکتب کی کارستانی ہے، یہ اسی مکتب کی حسین کارگزاری ہے، یہ اسی مکتب کی کہ انگریز سامراج کو سرنڈر کرنا پڑا. تو آپ مدارس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں. اللہ دین کی حفاظت خود کریں گے. اتنا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کا رینڈم ٹرانسلیشن کرتا ہوں. اردو زبان میں اس کے نحوی اور صرفی نزاکت اور ادبی اور فصاحت اور بلاغت اور معنی کے رموز کو پیش نظر رکھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہم ہی ہیں جس نے کلام پاک کو آیتن آیتن سورتن سورتن قطعتن قطعتن نازل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں. اور ہم ہی ہیں اس کے حفاظت کرنے والے تمام شرور سے، تمام فتن سے، تمام تحریفات سے. زبان کے اعتبار سے بھی اس کا اسلوب محفوظ رہے، اس کی فصاحت بلاغت محفوظ رہے، اس کا ادب محفوظ رہے. یہاں تک کہ کلام پاک کے مقدس سورہ شریفہ کے جو نام ہیں وہ بھی نہیں کوئی بدل سکتا. سورۃ البقرہ جیسے عربی میں ہیں وہی اردو میں ہیں، وہی فارسی میں ہیں، وہی ہندی میں ہیں. سورہ آف قوم کا ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے. سورۃ آل عمران عربی میں ہیں، اردو میں بھی ہے، کشمیری میں بھی ہے، سنسکرت میں ہے. دا فیملی آف عمران نہیں کہہ سکتے اس کا ترجمہ. چونٹی سورۃ النمل چونٹی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. سورۃ الفیل دا سورہ آف ایلیفنٹ نہیں کر سکتے. سورۃ النمل انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اللہ نے ان ناموں کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے. سورتوں کے اندر جو ترتیب ہے وہ بھی محفوظ ہیں، آیتوں میں جو ربط ہے وہ بھی محفوظ ہیں، لغت کے اعتبار سے جو معنی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. ہمارے علماء کرام کے زبانوں پر، ہمارے علماء کرام کے سینوں میں یہ کلام پاک الحمدللہ محفوظ ہے. البتہ جب اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ مدرسہ اس کا ذریعہ بن جاتا ہے. مولانا ریاض صاحب اس کے نگران بنتے ہیں. یہ مدرسہ مفتاح العلوم اس کا ذریعہ بن جاتا ہے. میرے عزیز مفتی فاروق صاحب اس کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ بچہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کا مال، آپ کا اخلاق کی تعاون اس کا ذریعہ بنتا ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو بشناس
کہ بخدمت گزاشت مولانا ریاض صاحب آپ کا کوئی احسان نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ مفتی فاروق صاحب آپ کا کوئی احسان نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے سے دین کا تحفظ ہو رہا ہے، علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ مولانا مفتی شبیر صاحب یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ کی وجہ سے مدرسے بھی چل رہے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت رکھ کہ میں بادشاہ وقت کی خدمت کر رہا ہوں، یہ بادشاہ وقت کا احسان ہے کہ تمہیں اپنے خدمت کے لیے قبول ہے۔ مجھے آپ کے جذبات کا بخوبی علم ہے، اس لیے مدرسہ بہرحال ہے مدرسہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس مدرسے نے کیا دیا؟ مولانا ریاض صاحب نے کہا تم سب آ جاؤ، ہم آپ کو بتا دیں گے مدرسے نے آپ کے کچے مال کو کیسے پختہ کر کے دیا۔ جلسوں کا حاصل تو یہی ہے، مدرسہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ آج آپ چلتا نہیں تھی کوئی بات نہیں، اگلے دن 365 دن ہے انگریزی حساب سے، 355 دن ہے اسلامی اعتبار سے، ہر دن مدرسے کا تقاضا ہے، ہر دن مدرسے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے جھونپڑیوں میں رہیں یا شاہی محلوں میں رہیں، ہر دن گھر کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر وقت مدرسے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نہیں دے سکتے، مت دے دیں، کل دیں، پرسوں دیں، اگلے سال دیں، کسی مہینے میں دیں، دینا تو بہرحال مدرسے کا ہی۔ تو آپ کچا مال دے رہے ہیں بچوں کی صورت میں، حافظ بن کر دے رہے ہیں، آپ جنس اور نقد کی صورت میں اس مدرسے کی معاونت کر رہے ہیں۔ اب مدرسے نے آپ کو بلڈنگ بھی دی، مدرسے نے آپ کو بچے بھی دیے، یہ مدرسوں کا حاصل ہے۔ یا مختصر لفظوں میں یہ کہیں، ناملہ والوں جیسے بجلی کے لیے ٹرانسفارمر کا ہونا ضروری ہے، زمین بھی چاہے، ٹرانسفارمر بھی چاہے، تاریں بھی چاہے، ان کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہے، اور ٹرانسفارمر کے لیے ایک مخصوص تیل کی بھی ضرورت ہے، تب جنریٹر بھی، تب بجلی بھی چلے گی، روشنی بھی ہوگی، ہیٹر بھی چلے گا، موٹر بھی چلے گا، میٹر بھی چلے گا، موبائل چارج بھی ہوگا، پریس بھی چلیں گے، گیزر بھی چلیں گے، یہ سارے چلیں گے۔ بس ایسے ہی روحانی طور پر ناملہ والوں، مولانا ریاض صاحب نے روحانیت کا اور علم کا اور عمل کا اور دعوت کا اور تعمیر انسانیت کا اور تعمیر قوم اور ملت کا ایک ٹرانسفارمر بنایا ہے، انہوں نے بھی بنایا ہے اور مفتی فاروق صاحب نے بھی بنایا ہے۔ ان ٹرانسفارمر میں مخصوص تیل کی ضرورت ہے، اس ٹرانسفارمر میں تاروں کی بھی ضرورت ہے، جگہ آپ نے دی، ٹرانسفارمر تیار ہوا ہے، پیسے بھی آپ دے رہے ہیں، تیل بھی ڈال رہے ہیں۔ اب اس ٹرانسفارمر کے ساتھ اپنے تاروں کو جوڑ دو، دلوں کے تاروں کو جوڑ دو، خیالات کے تاروں کو جوڑ دو، عقائد کے تاروں کو جوڑ دو، اعمال کے تاروں کو جوڑ دو، تو گھروں میں جیسے روشنی آتی ہے، دلوں میں عقائد حق کی روشنی آئے گی، اعمال صالحہ کی روشنی آئے گی، آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ بے دینی کی لہر سے، زندیقیت کی لہر سے ہم بھی محفوظ رہیں گے، بے دینی کی لہر سے اور زندیقوں کی زندیقیت کی لہر سے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا خلاصہ، یہ ہے مدارس کا خلاصہ، یہ ہے ہمارا شجر و نسب۔ اللہ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاص طور پر جوانوں کے جذبات کی میں نے رعایت کر، اس لیے میں نے بہت مختصر بات کہی، ورنہ یہ تو دوسری تمہیدی بات تھی، آگے بہت کچھ جانا تھا۔ دیکھتے ہیں کب آگے جائیں گے، جب دوسری مرتبہ حاضری کی توفیق نصیب ہو، آپ بھی زندہ رہیں، ہم بھی زندہ رہیں، یار باقی انشاءاللہ صحبت باقی۔ ابھی 10 طلباء کی انشاءاللہ دستار بندی ہے، اس کے بعد دعا ہے، اس کے بعد فوراً اذان ہے اور سنتوں کی ادائیگی ہے اور فوراً نماز کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ باہر جائیں، باہر جاتے جاتے جہاں آپ مدرسے کے لیے خصوصی چندہ دیتے ہیں، میں نے عرض کیا اس وقت دے دیں، بعد میں دے دیں، مولانا ریاض صاحب کا دروازہ لینے کا ہر وقت انشاءاللہ کھلا۔